الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، آج 18 رمضان المبارک 1441 ہجری اور 18ویں پارے کا خلاصہ۔ یہ پارہ 3 حصوں پر مشتمل ہے: سورہ مومنون مکمل، سورۃ النور مکمل اور سورۃ الفرقان کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ المؤمنون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا جب اہل مکہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کشمکش تو جاری تھی، لیکن اہل مکہ اپنے ظلم و ستم میں شدت پیدا نہیں کر سکے تھے، اور اس سورہ مبارکہ کا بنیادی موضوع کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے بغیر جنت میں حصول ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائیں، اور مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی جھنجھوڑا کہ اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھو کہ کیا واقعی تمہارے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں۔ اب ان خوبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی خوبی ایمان، دوسری نماز میں خشوع اور خضوع، تیسری زکوٰۃ کی ادائیگی، اسی طریقے سے چوتھی خوبی لغو اور فضول باتوں سے، فضول کاموں سے مکمل پرہیز، پانچویں اپنی عزت کی حفاظت، اپنی پاک دامنی کی حفاظت، وہ مرد ہو یا عورت، عزت سب کی برابر ہوتی ہے۔ چھٹی امانت داری، امانت میں خیانت نہ کرنا، ساتویں اپنے وعدے کو پورا کرنا، اسی طریقے سے آٹھویں اپنی نمازوں کی حفاظت۔ اور نمازوں کی حفاظت کیسے؟ اول وقت پر باجماعت مسجد میں جا کے سنت کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا، اسے کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ اور یہ تمام کی تمام صفات رب کائنات نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ حقیقت میں جنت کے وارث ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، قرآن صرف تبرک کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف مردے بخشونے والی کتاب نہیں ہے کہ بابا مرتا نہیں سورہ یاسین پڑھو جلدی مر جائے گا۔ قرآن عمل کی کتاب ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ عمل کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں وہ بیان فرمائے، اور ان تخلیقی مراحل کو آج کی سائنس ثابت کرتی ہے کہ قرآن نے جو کہا وہ بالکل درست ہے۔ پھر اس کے بعد رب کائنات نے اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کا اظہار فرمایا، اور یہاں پر جو توحید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ سب سے پہلے توحید ربوبیت ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کی قدرت کے کارناموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور پھر اسی کا تقاضا توحید الوہیت، جس کو توحید عبادت کہتے ہیں، کہ جو ذات بابرکات آسمان و زمین کا مالک ہے، ایک ایک ذرے پر جس کی نظر ہے، جس کے حکم سے بارشیں آتی ہیں، جس کے حکم سے اولاد ملتی ہے، جس کے حکم کے مطابق سورج چاند ستارے چل رہے ہیں، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ میں انبیاء کے قصوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس طرح کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پھر موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو اس کے بعد رب کائنات نے یہ حکم دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ واقعی اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ تو دیگر امور کی طرح تمہیں حلال کھانے پر بھی خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ پھر رب کائنات نے ایک بڑا اہم نقطہ بیان فرمایا،
اور وہ یہ کہ تمام نبیوں کی دعوت کی بنیاد صرف ایک چیز تھی، اور وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت تھی۔ شریعتیں مختلف حالات کے مطابق، صورتحال کے مطابق یا علاقوں کے مطابق سابقہ انبیاء کا سلسلہ تھا کہ بعد میں عملی زندگی میں جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر قوم کا اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے، لیکن بنیاد ایک ہی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو مخاطب کیا اور ان کو مخاطب کر کے سوالیہ انداز میں یہ پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت ہو سکتا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے پھر مشرکین مکہ کے نہ ماننے کا سبب جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اصل میں انسان کا بیڑا اسی وقت غرق ہوتا ہے جب وہ خواہشات کا غلام ہوتا ہے، اور جب اس کی خواہش کے خلاف کوئی بات آ جائے تو وہ فوراً اس سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دین کے جو داعی ہیں ان کو خصوصی طور پر ہدایات دی ہیں کہ جو شخص دین کی دعوت دیتا ہے یقینی طور پر اس کا کام ہے بات کو پہنچا دینا، اور ساتھ بے پناہ قوت برداشت کا وہ مالک ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعوت دینے کا انداز مثبت، شائستہ اور اچھا ہونا چاہیے۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر اختتام پر، اس سورہ مبارکہ کی اختتام پر قیامت کی ایک نقشہ کشی کی ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو وہاں پر حسب و نسب، چودراہٹیں، سلام دعا، تعلقات، ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد باری آتی ہے سورۃ النور کی۔ سورۃ النور مدنی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب مدنی سورہ مبارکہ کا نام لیا جائے تو فوراً ایک مسلمان کا ذہن اس طرف آ جانا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہوں گے۔ اور مدینہ میں مسلمان جب آئے، اللہ تعالیٰ نے ایک حکومت قائم کروا دی، تو پھر رب کائنات نے ہمیں اصول معاشرت وہاں پر بتائے کہ معاشرتی زندگی کو کامیابی سے چلانے کے لیے ان اصولوں پر تمہیں چلنا پڑے گا۔ اور یہ سورہ مبارکہ اصل میں ایک بہت ہی عظیم واقعے کی یادگار ہے۔ 6 ہجری میں غزوہ بن المصطلق، اس کے واپسی کے سفر پر ایک چھوٹا سا حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر پریشان رہے اس بہتان کی وجہ سے۔ رب کائنات نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت وحی کا سلسلہ روکے رکھا تاکہ منافقین ابھر کر سامنے آ جائیں، پتہ چل جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو کہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، ان کی عزت کس کے دل میں ہے۔ یہاں ضمناً ایک بات بتا دوں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو سننے کا۔ ایک بدبخت نے کہا میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا۔ جواب دینے والے نے دیا اور ظالم، عائشہ تو مومنوں کی ماں ہے، تو مومن ہوگا تو اسے ماں مانے گا نا۔ تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے کہ رب کائنات نے ان کی شان میں اس سورہ مبارکہ کی آیات مبارکات نازل فرما کے قیامت تک کے لیے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ لوگوں یہ بات یاد رکھو، رب کائنات کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے گھر کے لیے کسی بد کردار عورت کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ اور اس میں صحابہ کرام کا ایک امتحان بھی تھا، کمزور ایمان والے جو ہیں ان کا پتہ چلا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی غریب تھا تو اس کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن وہ صحابی بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کا تقاضا تھا، کہنے لگے اچھا میری بیٹی پر بہتان لگا اور اس نے اس بہتان کی تائید کی، میں اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ عرش والے رب نے قرآن نازل فرما دیا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے ابوبکر کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا یا اللہ، کہاں تیرا قرآن میرے بارے میں نازل ہو رہا ہے؟ اگر آپ مجھے بخش دیتے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ جس آدمی نے میری بیٹی کے بارے میں باتیں کی تھیں اس کی غربت کے باوجود میں اس کے ساتھ تعاون کرتا رہوں تو میں اس کو دیتا رہوں گا،
بہت بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے غیر شادی شدہ زانی کی سزا بتائی ہے، اور پھر یہ بھی سمجھا دیا کہ جو معروف زانی ہے اس سے پاک دامن عورت کا نکاح حرام ہے۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اگر شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ایک راستہ اور ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور پھر ان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے جو اسلامی معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آداب بیان کیے کسی کے گھر میں جانے کے، اور پھر غض بصر نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا۔ زیب و زینت کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، کن کن لوگوں سے پردہ کرنا ہے، کس عمر میں بچہ چلا جائے اس سے پردہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے جو داخلی معاملات ہیں مخصوص کمرے کے اندر کے، ان کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے۔ پھر نکاح کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، لونڈیاں اگر زنا کریں تو ان پر سزا کیا ہوگی۔ پھر مسجد کی اور ایمان والوں کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور پھر منافق اور مومن کے اندر فرق کیا ہوتا ہے یہ رب کائنات نے 47 سے لے کر 51 آیت مبارکہ تک بیان فرمایا۔ ایمان والوں کی شان بیان فرمائی، اور پھر مومنوں اور کافروں کے نیک اعمال میں فرق کیا ہے۔ مومن کو آخرت کا اجر تو ملے گا ہی، رب کائنات چاہے تو دنیا میں بھی عطا فرما دے آخرت کے ساتھ، لیکن کافر کے لیے دنیا میں ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کی مثال دی، وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سراب ہوتا ہے۔ سراب آپ جانتے ہیں آج کل گرمی کا موسم ہے، سڑک پر چلتے ہوئے سامنے 1-آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر یوں لگتا ہے جیسے پانی ہے، لیکن انسان گاڑی بھگا کے وہاں پہنچتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کافروں کے اعمال بالکل اسی طرح ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں 41 سے لے کر 46ویں آیت مبارکہ تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ 55ویں آیت مبارکہ میں وعدہ فرمایا کہ تمہیں زمین میں حکومت ملے گی۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے 63ویں آیت مبارکہ میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا طریقہ کار بتایا۔ یاد رکھیے یہ جو ہمارے ہاں لکھا ہوتا ہے نا یا اللہ یا محمد کہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، اس لیے قرآن پورے میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو نام لے کر نہیں بلایا۔ کسی کے والد کا نام اگر عبداللہ ہو تو کوئی شخص اپنے باپ کو او عبداللہ کہہ کر نہیں بلائے گا، ہمیشہ والد محترم کہے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، اس لیے ہمیں نبی علیہ السلام کا نام لے کر بلانے کی اجازت نہیں ہے۔ سورۃ الفرقان اس کا ابتدائی حصہ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کو سورہ فرقان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رب کائنات نے اس میں حق اور باطل کا فرق واضح کیا۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے، قرآن کے بارے میں کافروں کا نظریہ کیا ہے، پھر اس کا جواب بھی دیا رب کائنات نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں کی سوچ اور کافروں کی فکر کیا تھی کہ یہ کھانا کھاتے ہیں بازاروں میں چلتے ہیں، رسول تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب کائنات نے اس کا رد کیا ہے 7ویں اور 8ویں آیت مبارکہ میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے 10ویں سے لے کر 14ویں آیت مبارکہ تک کہ رب کائنات کن کن قدرتوں کے مالک ہیں، اور اختتام پر اللہ رب العزت نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بتایا، کیونکہ یہی آپ کی شان اور یہی انسانیت کی ضرورت ہے۔ اس پر تفصیل سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے 18ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ عرش والے رب نے توفیق دی تو کل ہم انشاءاللہ 19واں پارہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔